نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ۔ سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا، آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا۔ حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں، آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اسے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر دو، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت بھی ہوتی ہے۔ ہم غلطیاں نہیں کرتے، اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کرتے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے۔ اور اب آؤ، اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے، ایک اور مقام دیا ہے، اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا۔ ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ اچھا، اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے، جو ماخذ ہے، جو مرجع ہے، جس کے ذریعے سے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اب ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ، بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی۔ اگر اس تفسیر کو پڑھیں نا تو اللہ اکبر، پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے۔ وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی، اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا، اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے، مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے، غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اور ماں کی دعائیں، اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار سردی کی راتیں تھی، ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا۔ آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں، بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے، امی پانی لے آؤ، اچھا چائے بنا دو، امی یہ کر دو۔ یار ماں ہے یا ہوٹل والی ہے؟ اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں، اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو، کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ، کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو، اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے۔ مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چراتی، پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا، دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی سے ماں نے پانی مانگا، آپ کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی، پانی لے کر ماں کے پاس گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا، خود بھی سو جاتا، سرد رات تھی، ساری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے، پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے، کب پانی کی ضرورت ہو۔ جب ماں کی آنکھ کھلی نا
تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا تو وہ برف بن گیا تھا. اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا. تو اب ماں نے جب پانی مانگا نا تو جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا, گلاس کو الگ کیا نا, تو خون نکلنے لگا چمڑی سے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ ماں نے خون بہتا دیکھا تو ساری بات بتائی کہ ماں اب میں پانی لے کر آیا, آپ آرام کر رہی تھی, میں کھڑا رہا, اب آپ نے پانی مانگا تو برف بن گیا تھا. تو ماں نے کیا کہا, اے اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. ماں کے دل سے دعا لگی نا, وہ با یزید بستامی بن گئے, وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا. دیکھیے اچھا, آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال تو دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے. دیکھیے ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, ماں کو تنگ کرو پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں اور وہ ماں دعا دے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نا ماں کو, خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے. ہاں آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے, آپ کی ماں آپ کو دعا دے, وہ دعا جو ہے نا, ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا تو ماں باپ دعا دے دے اور وہ بھی دل سے دعا دے دے, پھر تو کیسا مرتبہ ہے. اور سبحان اللہ, ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. تو اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ وہ ماں کو کہا گیا. تو اب سوچیں کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے. تو مبارک ہو ان خواتین کو, ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے. اور سبحان اللہ, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا, سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا, اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, کون ڈیزرونگ ہے, سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ حسن اخلاق کرنا ہے. حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. 3 بار. پھر کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. اچھا اب یہاں یہ حدیث تو پوری ہو گئی, مگر سبحان اللہ, اچھا کوئی نارمل آدمی حدیث, جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کسی مفتی صاحب کی کیا ضرورت ہے, تفسیر کی کیا ضرورت ہے, خود ہی قرآن پڑھ لو, خود ہی حدیث پڑھ لو. آج کے دور میں کوئی نارمل آدمی حدیث پڑھے تو خدا نہ خواستہ اس کا رزلٹ کیا لے گا؟ چلو بھائی اب والد کو پوچھنا ہی نہیں ہے, 3 بار ماں کا فرمایا نبی پاک نے, ماں کی خدمت کرو, ابا کو ڈالو سائڈ پہ. نہیں, اب اس کی انٹرپریٹیشن پڑھنا ضروری ہوگی, اب اس کی تفسیر اور اس کی شرح پڑھنا ضروری ہوگی. اللہ اکبر, علماء کی شان دیکھیں. پہلے تو علماء نے یہ ڈیبیٹ کیا کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کیوں کہا, 1 بار والد کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب بھی جو نکلا وہ حق نکلا, وہ ایسی فضول کوئی بات نہیں ہوتی. ہر بات جو ہے وہ بڑی لاجیکلی, بڑی ڈیٹیلڈ, اور اللہ اکبر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. علماء کہتے ہیں 3 بار جو ماں کہا ہے نا, ایسے ہی نہیں کہا. ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں. نمبر 1, ماں بچے کو پہلے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے, اس کی جسم میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں, کتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے. نمبر 2, جب پیدائش ہوتی ہے, رائٹ دا ٹائم آف پیدائش, وہ بالکل موت کے قریب سے ہو کر آتی ہے, شدید درد اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اور تیسری, ماں مہربانی کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے کو پھر پالتی ہے. فرمایا ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر, اس لیے 3 بار ماں کہا. اور ان تینوں احسانوں میں والد ایک احسان کرتا ہے, وہ بچے کو پالتا ہے, اس لیے 1 بار والد کہا. سبحان اللہ, ایک لفظ حکمت بھرا ہے. اب علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عزت والد کی زیادہ کرے گا اور خدمت ماں کی زیادہ کرے گا, یعنی والد کا بھی احترام ہے. اللہ اکبر, یہ ہماری شریعت ہے. اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں, تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی, محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی, اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے, عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا سی بات پر عورتوں کے کان, آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے, عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد, اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے, کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے, اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک
مالک ہو جاتے تھے، معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر، عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے۔ اللہ اکبر، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا۔ حضرت صعصعہ
سنیے گا حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا۔ کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا۔ 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا۔ حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے، دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا۔ اور سنو، ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے، اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا۔ ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، معاذ اللہ اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی۔ یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں۔ اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں۔ اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے۔ بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے۔ اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے، اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو، بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے۔ اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے۔ مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں، آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں۔ ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں، بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ ارے بہنوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو پیار دیا کرو۔ اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں، آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نہ کرنا۔ ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ سنو بیٹیوں والو اور بہنوں والو، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا۔ یہ ارشاد سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی۔ اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں۔ صحابی نے سوال کیا حضور اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔